نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آل عمران آیت نمبر 104۔ ترجمہ: تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کی افراد نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہے۔ ایسا کام کرنے والے لوگ ہی فلاح پائیں گے۔ اور حدیث بھی پڑھ لو ساتھ میں تاکہ پورا مضمون سمجھ میں آئے ہمیں۔ حسب استطاعت برائی کو روکنا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 51، کتاب الایمان 51 صفحہ نمبر۔ قرآن کریم کی آیت اور حدیث مبارکہ دونوں کو ہم سمجھیں گے۔ قرآن کریم کی آیت سے پہلے عنوان قائم کیا گیا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر، دونوں چیزیں۔ دیکھیے، مسلمان صرف اپنے اعمال اور افعال کی جو ہے اصلاح پر بس نہ کرے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان صرف اپنے اعمال اور افعال کی اصلاح پر بس نہ کرے، یعنی آدمی کہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تو بس اتنا ہی کافی ہو گیا۔ فرمایا نہ، صرف اپنی اصلاح پر بس نہ کرے، پھر کیا کرے؟ بلکہ دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی بھی اس کو کیا کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح اپنی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، اسی طرح ہر مومن کو دوسرے اپنے بھائی، ایمان والے بھائی کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، مسلمانوں کی کامیابی جو ہے وہ دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایمان والے ہر اعتبار سے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ان کی کامیابی کے دو راز ہیں، دو چیزوں پر ان کی کامیابی منحصر ہے۔ نمبر 1، تقوی اختیار کر کے اپنی آپ کی اصلاح کرے، اللہ کے احکام کو پورا کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ نمبر 2، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کرے۔ اگر یہ دو چیزیں ایمان والوں کے اندر آ گئی تو ایمان والے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائیوں کو قرآن اور سنت کی احکام کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنا ہر ایک مومن پر فرض ہے، فریضہ ہے اس کا۔ یہ ہر ایک مومن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے احکام پر دوسرے بھائیوں کو، ایمان والوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ دعوت دے۔ دوسرے اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالی گئی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی اور بھی ارشادات ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ہر ایک مومن کے کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے۔ جیسے کہ آل عمران کے اندر ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی، اخرجت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیوں لوگوں کے لیے؟ کیونکہ تم نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا یہ کام ہے کہ تم نیکی کی دعوت دو اور برے کاموں سے جو ہے وہ لوگوں کو روکو۔ اب یہاں پر ایک چیز بتائی اللہ نے، کنتم خیر امت، اس امت کو دوسری تمام امتوں پر جو فضیلت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ دوسروں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے ان کو روکتے ہو۔ یہ جو چیز تمہیں عطا کی گئی ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ تھی قرآن کریم کی آیت۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو دعوت دو اور برے کاموں سے، اچھے کاموں کی دعوت دو اور برے کاموں سے روکو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ یعنی جو لوگ تم نماز پڑھتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، اگر تم نے
نیکی کا حکم نہیں دیا اور برے کاموں سے نہیں روکا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اس وقت تم خدا سے دعا مانگو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے ثابت ہوا کہ انسان کو نیکی کا حکم کرنا چاہیے اور برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ اسی طرح ہماری جو سبق والی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ تمہیں نیکی کا حکم کرنا چاہیے اور برے کاموں سے روکنا چاہیے، اور اس کے اندر ایمان کے درجوں کو بھی بیان کیا ہے۔ تین چیزیں، تین درجے بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور خاموشی سے نکل جائے۔ فرمایا نہ، مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے، اگر تم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو سب سے پہلا اور اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو پھر اس کو کیا کرو، ہاتھ سے روکو۔ اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، اگر تم ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتے ہو تو فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، زبان سے کہو، آواز بلند کرو کہ یہ برائی ہے، یہ برا کام ہے، تو زبان سے روکنے کا حکم دیا۔ یہ دوسرا درجہ ہے ایمان کا۔ اور پھر اگر انسان نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے روک سکتا ہے تو پھر کم از کم ایک کام تو کرے، کیا کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو پھر فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس کو کیا کرے، برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کم سے کم اتنا تو کرے ہر مومن کے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے آپ کے لوگوں کے سامنے اور آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہیں اس کو، اور زبان سے بھی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اور دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے، چلو پی رہا ہے تو کون سے میرے پیسے کی پی رہا ہے، اپنے پیسے کی پی رہا ہے۔ فرمایا نہ، کم سے کم اس کو برا تو سمجھو کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ بری حرکت ہے، برا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی جا کر کے کوئی گناہ کر رہا ہے، علی اعلان کوئی گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے یا کوئی اور گناہ کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اسی طرح کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں اور نہ ہی زبان کے ذریعے سے روک سکتے ہیں، تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھیں کہ ایک آدمی میرے سامنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کتنی گھٹیا حرکت کر رہا ہے، کتنی مذموم حرکت یہ کر رہا ہے، تو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھے، یہ گناہ ہے اور بہت برا کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایمان کے تین درجے بیان فرمائے، اور اس میں یہ بھی بیان سمجھ میں آیا ہمیں حدیث مبارکہ سے کہ انسان کو جو ہے وہ نیکی کا حکم کرنا چاہیے اور برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان قرآن کریم کی آیات پر اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔